علیکم قرآن و حدیث کے معزز ناظرین و سامعین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو ہے دعا مانگنے کے آداب کے بارے میں، تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ انسان بوقت دعا عاجزی اور انکساری کے ساتھ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف دعا کے اول اور آخر میں بھیجیں، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اور پھر اپنی ضرورت اور حاجت، والدین، بہن بھائی اور دیگر عزیز و اقارب اور عام مسلمانوں کے لیے بھی خیر و برکت کی دعا کریں۔ دعا میں قطع رحمی وغیرہ جیسے گناہ کی دعا نہ کریں، اور دعا کے وقت اپنی حیت عاجزانہ و فقیرانہ بنا لیں، متکبرانہ اور بے نیازیانہ نہ ہو، بلکہ گڑ گڑا کر دعا مانگے، رونے کی کوشش کریں، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں، اور آہستہ آواز سے دعا مانگی جائے، اور اس یقین کے ساتھ دعا کیجیے کہ میں مانگ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما رہے ہیں۔ اور اوقات قبولیت مثلاً فرض نمازوں کے بعد، رات کے آخری پہر وغیرہ میں اہتمام کریں۔ اوقات قبولیت کے بارے میں تفصیلی ویڈیو الگ سے بنائی جائے گی، جس میں دعا کا مفہوم، دعا کی فضیلت، دعا کے فائدے، دعا کی قبولیت کے اوقات، قبولیت کی صورتیں، کس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، کس کی نہیں ہوتی جیسے ٹاپک شامل ہوں گے۔ یہ ویڈیو فقط دعا کے آداب کے بارے میں ہے۔ دعا کے آداب تفصیلاً دیے جاتے ہیں۔ چند ایسے آداب ذکر کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے اوپر اٹھائے، اور دعا کے وقت انتہائی عاجزی یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پھیلائے۔ سنن ابی داؤد۔ نمبر 2، ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنا۔ حضرت مالک بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنی ہتھیلیاں کھول کر دعا مانگو، اور ہاتھ الٹے کر کے دعا نہ مانگو۔ سنن ابی داؤد۔ نمبر 3، حمد و صلوات کے ساتھ دعا مانگنا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا مانگنے لگو تو اس کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے کرو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اس کے بعد جو چاہو مانگو۔ جامع ترمذی۔ نمبر 4، امید اور خوف کے ساتھ دعا مانگنا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 90 میں ارشاد باری تعالی ہے، وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہم سے رغبت اور ڈر کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ نمبر 5، یقین کے ساتھ دعا مانگنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی دعا مانگتے وقت یوں نہ کہے کہ اے اللہ، اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر دے، اور اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما۔ صحیح بخاری۔ نمبر 6، صفات باری تعالیٰ کے ساتھ دعا مانگنا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، یا مسبب الاسباب، یا رب العالمین، یا علیم، یا بصیر، یا لطیف، یا خبیر، یا رازق۔ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی دعا سکھائیں جسے میں نماز میں مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں مانگا کرو، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت زیادتی کی، آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والا ہے ہی نہیں،
اپنی طرف سے میری بخشش کا فیصلہ فرما کر میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، بے شک آپ ہی بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری باب الدعا۔ نمبر 7، اپنے لیے دعا مانگنا۔ سورہ نوح آیت نمبر 28۔ ترجمہ: اے پروردگار میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ نمبر 8، وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا۔ دعا کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو مقدم کیا جائے تاکہ دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہو۔ نمبر 9، آمین کے ساتھ دعا مانگنا۔ حضرت ابو زہیر نمیری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلے تو ہمارا گزر ایک ایسے آدمی کے قریب سے ہوا جو وزاری سے دعا مانگ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور اس کی دعا کو سنتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا، اگر اس نے دعا کا اختتام صحیح کیا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی مزید وضاحت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین کے ساتھ۔ اگر اس نے آمین کے ساتھ دعا ختم کی تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ سنن ابی داؤد۔ نمبر 10، دعا کے آخر میں منہ پر ہاتھ پھیرنا۔ ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے تو نیچے کرنے سے پہلے انہیں اپنے چہرے پر پھیر لیتے۔ نمبر 11، قبلہ رخ ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت بہتر یہ ہے کہ باوضو اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔ نمبر 12، دل میں احسان کا احساس پیدا کرنا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے آپ کو سمجھائیں اور دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ میں جس ذات کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والی ہے، وہ ضرور میری حاجات و ضروریات کو پورا فرمائے گی۔ اسی ذات نے احسان کرتے ہوئے مجھے انسان بنایا، پھر مزید احسان یہ فرمایا کہ مجھے مسلمان بنایا، اس سے بھی بڑا احسان یہ فرمایا کہ مجھے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس ذات کا ہی احسان ہے کہ اسلامی احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی کا احسان ہے کہ مجھے عقل، سمجھ اور شعور عطا کیا۔ اسی کا احسان ہے کہ مجھے اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے مستغنی فرمایا اور مجھے اس بات کی توفیق نصیب فرمائی کہ آج پھر مجھے اپنی بارگاہ میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے احسانات مجھ پر برابر جاری و ساری ہیں۔ نمبر 13، ہاتھوں کی بلندی اور ان میں فاصلہ۔ دعا مانگنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سینے کے برابر ہاتھ اٹھائیں اور ہتھیلیاں آسمان کی طرف رہیں، کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہو اور دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر مل لیں۔ نمبر 14، صلاۃ الحاجت پڑھنا۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر صلاۃ حاجت کی دعا پڑھنا بھی جلد حاجت روائی کا ذریعہ ہے۔ ان غلطیوں سے بچیں۔ دعا مانگتے وقت ہاتھ ایسے اٹھانے چاہیے کہ انسان کے عمل سے عاجزی کا اظہار، طلب کا شوق اور ضرورت کا احساس محسوس ہو، لیکن غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ یوں دعا کی جا رہی ہوتی ہے جیسے کوئی رسم پوری کی جا رہی ہو۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرنا، ہاتھوں سے کھیلتے رہنا، ہاتھوں کو بند کر لینا اور دعا کے دوران ادھر ادھر دیکھنا، اپنے جسم کو کھجانا وغیرہ، یہ سب غفلت اور بے توجہی کی وجہ سے ہوتا ہے، جسے دور کرنے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہاں، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، قرآن و حدیث کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔